गुलिस्तान कैनाल्स वाला मामला, अभी तक क्या हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता किया? अगर राब्ता हुआ तो किस सतह पर हुआ? और पीपल्स पार्टी ने तो इस पर आखिरी हद तक जाने का ऐलान किया था। अब इस वक्त आपकी पार्टी में क्या ज़ेर गौर है, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा? जी बिल्कुल, शुक्रिया आदिल। देखिए 11 महीने हो गए सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जाए, और वो एक इंस्टीट्यूशनल इदारती फोरम है, आईनी फोरम है, जहां सारे मसले मसाइल एक नहीं होता, बहुत आते हैं इकाइयों के दरमियान, और फेडरेशन को मुस्तहकम करने के लिए एक तरीका है जो ऑटोमेटिक आप 3-3 महीने करते जाए मीटिंग्स, वैसे ही तो बहुत सारी चीजें वहीं सेटल हो जाती हैं। दूसरी बात देखिए, ये तो आईनी फोरम है। हम अगर किसी कोलिशन में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, और इसमें रवाबित तो होते हैं आपस में अक्रॉस द बोर्ड, तो उनको इस्तेमाल करके आप वही मीटिंग कर देते हैं कि जी आपके क्या खदशात हैं, क्या आपके मसले मसाइल हैं, शायद वी आर मिस इन्फॉर्म्ड, आपके पास इनकम्प्लीट डेटा नहीं है, शायद हम उनके पास इनकम्प्लीट डेटा हो। ये एक छोटा मसला नहीं है। ये देखिए, पानी जो है एक बुनियादी हक है, और पाकिस्तान में इसकी मुतनाज़ा तकसीम और मुनसिफाना तकसीम पर बहुत मसले मसाइल हो चुके हैं। पूरी तहरीकें चल चुकी हैं, जिसमें लोअर राइपेरियंस जैसे सिंध में हैं, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से, और मोहतरमा शहीद ने तो पूरा मूवमेंट चलाया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने किसी के हुकूक सलब नहीं होने दिए। और अब सूरत हाल ये है कि देखिए, ये पार्टी जो है पीपल्स पार्टी ने हर वक्त में, हर मुश्किल वक्त में वक्त के तकाजे के मुताबिक एक फेडरल सियासत की है, हमेशा वफाक की सियासत की है। और प्रेसिडेंट जरदारी इस वक्त, उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कहा कि मैं वफाक का नुमाइंदा हूं, मुझे चारों इकाइयों ने मुंतखब किया है, मुझे सेनेट ने जो नुमाइंदगी करता है चारों सूबों की, बिल्कुल बराबरी से, बिल्कुल मुनसिफाना तरीके में, इक्वल उसने किया, और नेशनल असेंबली ने। तो मैं अब नहीं सपोर्ट कर सकता इस तरह के मंसूबों को, जिन पर यकतरफा आपने एक अनाउंसमेंट कर दिया, जब मुल्क में पानी की ऑलरेडी किल्लत मची हुई है, एक यलगार है पानी के हवाले से। तो उन्होंने अब किसी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की बात नहीं की है। सर, आई एम कॉशनिंग, मैं तंबीह करता हूँ हुकूमत को कि सबकी सुन लें और फिर इस तरह का इक़दाम लें। फिर आप आगे जाएं तो आप आदिल, आप बहुत सारे शोज करते हैं, आप लोगों को जानते भी हैं। आप जो टेल एंड राइपेरियंस हैं, इंडस रिवर वाले, बदीन हो, सुजावल हो, जितने भी इलाके हैं, ठट्टा वगैरह, वहां आप उनसे पूछिए कि रबी सीजन में उन्होंने आप पाशी के जरिए या किसी तरह से कोई कल्टीवेशन या फार्मिंग या खेती बाड़ी की है जो वो नॉर्मली करते हैं। आपको जवाब वहीं मिल जाएगा कि नहीं, पूरा रबी सीजन में प्लांटेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि और आपके मेट डिपार्टमेंट ने, जो एक वफाकी इदारा है, उसने क्या कहा है? उसने कहा कि 3 सूबों में कहत साली है, अप्रैल का महीना पाकिस्तान की तारीख में इतनी किल्लत नहीं रजिस्टर की जितना इस अप्रैल में हुआ है। 100 साल हमारे पास 100 साल के डेटा में हमने इंडस में इतना कम पानी नहीं देखा सिस्टम में। और इस अप्रैल में पहली दफा उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ पीने का एसेंशियल पानी की इसमें क्वांटिटी है। इस वक्त हमारे पास इतना पानी नहीं है कि कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि मुल्क में कल्टीवेशन के लिए पानी खासा इस्तेमाल होता है, मीन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा यूजर है पानी। लेकिन पहली दफा इस तरह की बात हुई है अप्रैल के महीने में, देयर इज ओनली वाटर फॉर जस्ट एसेंशियल सर्विसेज एंड ड्रिंकिंग। उन्होंने कहा नॉट कल्टीवेशन। अब आप बताएं, जो ज़रई मुल्क है, जिसमें जो इंडस सिस्टम पर ही मुहित है, 90% लाइवलीहुड इस सिस्टम से मुहित है, तो आप बताएं, मुंसलिक हैं, तो आप बताएं कि ये फिर मफामत की सियासत करते करते हम कहाँ, किस नहज पर पहुंच गए? अच्छा, लेकिन इसमें शरीफ साहब अब टाइमलाइन क्या है? क्योंकि अब तो सीसीआई का इजलास बुलाना तो छोड़ें, और कैनाल्स पर तो काम शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी कब तक और किस चीज का इंतजार कर रही है?
پیپلز پارٹی تو آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مزاحمت کی سیاست بیٹا ہمیں ٹھوک بجا کر کرنی آتی ہے، اور ایک فطری بات ہے اس تنظیم کے لیے جو آمروں کا سامنا کرتی رہی ہے. تاریخ بھی ہماری ان قربانیوں سے جڑی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں تو میتیں اٹھتی ہیں اس طرح کی جمہور حقائق کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. تو اس کا دفاع کرنا ہمارے لیے بالکل فطری سی بات ہے. ایک تقریر کرنی ہوتی ہے چیئرمین بلاول نے، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیں، جلسہ بھی حیدرآباد میں اسی حوالے سے ہے. چیئرمین بلاول جائیں گے، اور فریال تالپور صاحبہ نے آلریڈی وہاں کنونشن کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کا رد عمل سب کے سامنے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں قراردادیں آ گئی ہیں، پروونشل اسمبلی میں قرارداد پیش ہو چکی ہے. ہر جگہ یہ ایک ڈسکشن کا مدعا بنا ہوا ہے. اور ہم نہیں چاہتے، پیپلز پارٹی نے ہر دفعہ یہ بات کی ہے کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں مفاہمت کی ضرورت ہے اس ملک کو، نہیں تو ہم کسی کوalition میں نہیں ہوتے، ہم اپوزیشن میں ٹھیک ہوتے ہیں. تو آپ نے مجھ سے بتائیں کہ آپ ہمیں کیوں مزاحمت کی سیاست کی طرف دھکیل رہے ہیں. کیونکہ پھر اگر ہوگا تو پھر دمادم مسکل اندر ہی ہوتا ہے یہاں سے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. ہماری کوشش رہی ہے کہ کیونکہ ہم کوalition میں کہ جی ہم تڑیاں دینا نہیں پسند کرتے. گریسفل تنظیم، اگر جمہور کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ گریسفل پالیٹکس کی ہے. جب مزاحمت نہیں کی تو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی، کنسنسس کی، شراکت داری، ڈگنیٹی کی. یہ مطلب جو ایک آلریڈی زہر آلودگی کا گھل چکا ہے نیشنل سیاست میں، اس سے ہم دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی واپس جائیں، کسی نہ کسی نظم و ضبط اور شائستگی کی گفتگو ہو، لوگوں کو کانفیڈنس ہو، حوصلہ ہو کہ یہ لوگ آپس میں لڑ نہیں رہے ہیں. لیکن اگر لڑنا ہے تو پھر ہمیں بھی لڑنا آتا ہے. تو ہم سب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کھپے والی پارٹی ہے. محترمہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہم اس وقت پورا ملک جل رہا تھا، جو چاہے ہم کر سکتے تھے اور کروا بھی سکتے تھے. لیکن اس وقت سب کو واپس کھینچا اور کہا کہ دیکھیے اس وقت ملک پہلے آئے گا، اور ہمارے جذبات ہم نے ٹھنڈے رکھنے ہیں. ہمیں کچھ بھی کرنا ہو، جھلس بھی جائیں لیکن ایسا کرنا ہے. تو آپ پلیز اس طرح کی تنظیم سے کیا توقع رکھیں گے؟ ہم آخری منٹ تک کہیں گے کہ یہ ریزالو کریں، لیکن اگر آپ نہیں ریزالو، یہ 3 مہینے سے بات چل رہی ہے. اگر کنال پہ کنسٹرکشن شروع ہو گیا، شاید ایک ہی کنال ہو، اس کے خدشات ہم آپس میں جو بھی ہیں 1-2 میٹنگ میں طے نہیں ہو سکتے؟ آپ مجھے بتائیں. تو بھائی بات سمپل کی یہ ہے کہ آپ انفارمیشن اور ڈیٹا ہم سے شیئر کریں، ہم اپنا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو شاید غلط بتایا گیا ہو، ٹیلیمیٹری غلط ہو، ارسا کی جو عجیب و غریب صبح سے شام پیشنٹ کی وہ گوئیاں بدل رہی ہیں. میں سال کے شروع میں انہوں نے کہا یہ سخت شارٹ فال ہوگی سسٹم میں، پھر انہوں نے پنجنت تونسا کھول دیا جب سب کے سامنے یہ بات آئی ہوئی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے جی کہ کوئی سپوکس پرسن کہ جی ہم نے آپ کے نلکے سے نکالنا نہیں ہے، اپنے نلکے سے نکالا ہے. آپ 2 گھر مجھ سے آگے ہیں، وہ پائپ لائن میں اگر آپ نے نکال لیا اور ایسے وقت پہ نکال لیا جب مجھے ضرورت ہوگی، جو آپ پاشی میں تو یہی ہوتا ہے، کلٹیویشن میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر فارمر کو بر وقت پانی نہیں ملا تو سیزن گزر گیا. آپ نے اگر پانی اپنا نکال لیا، مجھ سے کہیں کہ شیری بی بی آپ کے گھر کا پانی افیکٹ نہیں ہوگا، میں تو اپنے نلکے سے نکال رہا ہوں. بھائی وہ پائپ لائن ایک ہی ہے، اس میں پانی تو فلو ہوتا ہے. وہ کسی مطلب ڈبوں میں تو رکھی ہوئی مٹھائی کا پیکٹ تو نہیں ہے، دال کا پیکٹ تو نہیں ہے نا. اچھا، اس پر مصدق ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ سندھ کو تو پورا پانی دیا جا رہا ہے، لیکن جب ٹیلی میٹری ہوگی تو پتہ یہ چلے گا کہ اصل تو پانی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو کم مل رہا ہے. کیا کہیں گی آپ اس دعوے پر؟ خیبر پختونخوا دیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا سے تو اپر رائپیرین ہے جی. آپ ذرا گاڑی چلا کے لے جائیں خیبر پختونخوا، دیکھیں کتنا ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے دریائے سندھ. وہاں پہ نیچرلی وہ پہاڑ بھی ہیں، اور وہاں اور گلگت بلتستان میں سے جب نکل رہا ہوتا ہے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. بے شک مصدق صاحب بن گئے کلائمیٹ چینج کے منسٹر، لیکن اچھی بات ہے کہ سندھ والوں نے ان کی یہ بات نہیں سنی ہے. کیونکہ یہ کہنا کہ سندھ کو پانی دیا جا رہا ہے، اس طرح کی دیکھیے کلونیل بات نہ کریں. یہ ایک جمہوری فیڈریشن ہے.
آپ جتنے بھی حقوق سلب کریں گے ہم پھر بھی وہی کہیں گے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاؤس میں میرے سامنے کہا when he was water resources کہ وہ الگ پائپ لائن ہے، پائپ لائنز الگ نہیں ہوتی جی. آپ مطلب ہائیڈرولوجی 101 جو ہوتی ہے نا، 101 جو پہلے جسے کہتے ہیں پہلا کورس ہوتا ہے، اس میں سب کو پتا ہوتا ہے پانی ٹیلیمیٹری سسٹم ابھی لگا کہاں ہے کہ جو باتیں کر رہے ہیں اس طرح کے. لیکن جب نیچے کا رائپیرین کہہ رہا ہے ہم سوئنگ نہیں کر پائے ربی سیزن میں، ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے پانی، تو آپ ان کے نہ صرف حقوق سلب کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے جذبات کو بھی شدید ٹھیس پہنچا رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے کہ جی وہ تو ان کو پانی مل گیا، وہ تو دوسرے صوبے اوپر والے صوبے. بابا آپ ہائیڈرولوجی 101 اسٹڈی کریں، پانی اوپر سے نیچے آتا ہے نا، نیچے سے اوپر نہیں جاتا. آپ پمپ لگائیں گے تو اوپر جائے گا نا آپ کی گھر کی مشین. میں سمپل باتیں کر کے سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ بے شک اپنی وزارتیں سنبھالیں اور اچھی مؤثر طریقے سے سنبھالیں، لیکن واٹر ہائیڈرولوجی از ویری کلیئر. اٹ کمز فرام ماؤنٹین ایریاز ٹو ڈیلٹا، اور ڈیلٹا تک جب ڈیلٹا کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے کہ ہم اس وقت بھوک سے بھی مر جائیں گے، کیونکہ ان سب کی جو معاشی زندگی ہے، لائیولیہڈز ہیں، وہ سب دریائے سندھ سے منسلک ہیں. اگر وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن لے لیں اپنی منسٹری میں بھی انڈس والا، تو اس میں لکھا ہوگا 90% آف لائیولیہڈز آر لنکڈ ٹو دا ریور انڈس. سارے شہر آپ کے انڈس پر بنے ہوئے ہیں سوا کوئٹہ کے، جو ہر ریور کے سیویلائزیشن ہر سیویلائزیشن میں ہوتا ہے. جہاں دریا ہوتا ہے اس کے ارد گرد ہی پوری سیٹلمنٹس بنتی ہیں، بڑھتی ہیں، شہر بڑھتے ہیں. تو بابا پانی جو ہے ایک جب متنازع ایشو بن گیا ہے، پھر سے اس کی منصفانہ تقسیم پر اس طرح کی کامنٹری نہ کریں تو بہتر ہوگا. بڑے عزت سے میں کہوں گی کہ آپ اعداد و شمار اپنی سلیکٹیولی چیری پک نہیں کر سکتے نا. آپ نیچے کی حالات دیکھیں. ایک زمانے میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ ہم پانی کیوں بہہ رہا ہے سمندر میں، اس کا مطلب زیادہ پانی ہے. ابھی یہ تو نہایت ہی جہالت کی بات ہے نا جب لوگ کہتے ہیں کہ پانی کیوں بہہ رہا ہے سمندر تک. نہیں سمندر تک بہے گا تو وہ ریور سسٹم بھی مفلوج ہو جائے گا، وہ ڈرائی ہو جانا اور سیلینٹی ہو جائے گی جو ہو رہی ہے. جو آپ دیکھیں سندھ میں، آپ میں آپ کو لے جاؤں ڈرائیو پر تو آپ دیکھ لیں گے کتنی سیلینٹی ہوگی، کیونکہ جب دریائے سندھ میں پانی نیچے تک نہیں جاتا، کسی بھی دنیا میں کسی بھی ریور سسٹم کو دیکھ لیں، یہ بھی ہائیڈرولوجی 101 ہے کہ پھر وہ پورا ریور بیڈ ڈرائی ہو جاتا ہے. مطلب آپ کے پاس آلریڈی ایک کھاکڑا ریور بیڈ ہے جو مطلب آثار قدیم کا ڈرائی ہو چکا ہے. آپ اس کے ساتھ وہ نہ کریں. تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ وزاداری دکھائیں کہ وہ کوئی بلبلا اس لیے نہیں رہے کیونکہ ان کو سیاست کرنی ہے. یہ دور نہیں ہے سیاست در سیاست کا، ہم اس طرح کی سیاست میں نہیں ہیں. اگر ہم نے مزاحمتی سیاست کرنی تو بالکل ہمیں بڑے عیش میں ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے.